اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آیت نمبر 25 سے آگے آیت نمبر 24 میں ہم پڑھ چکے جو یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ چھوئے گی نہیں جہنم کی، اگر چھوئے گی بھی 40 دن 7 دن یا 3 دن، 3 قسم کی وہ روایت ہے، اور ان دنوں بھی آگ کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ تو ان سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کہ تم سے کوئی وعدہ لیا ہے ایسا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تمہارا کہنا ہے۔ اس طرح سے ان کو وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اس طرح سے دھوکے میں تھے وہ اپنے اس دین کے اعتبار سے، اور انہوں نے خود اپنی ہی طرف سے یہ بات گھڑ لی تھی۔ اس کے برعکس اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، ذرا اندازہ کرو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس وقت تو یہ باتیں بناتے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی تو چند دن چھوئے گی، اس قسم کی باتیں اس وقت بناتے ہیں یہ، لیکن ذرا اندازہ کرو کیا حال ہوگا اس وقت اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان سب کو، لیوم، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، ہر شخص پورا پائے گا، کل نفس، ہر شخص، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہو، وہم لا یظلمون، اور حق تلفی بالکل نہیں کی جائے گی، اس کا حق بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ کل، آپ کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے یہاں سے پھر کچھ دعائیں آ جاتی ہیں جو انتہائی، ہم کہیں گے بڑی ہی اہم دعا ہے، خود سکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم کیا دعا کرو۔ آپ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، بادشاہت کے مالک، ملک کے مالک، تؤتی الملک، تو عطا کرتا ہے ملک، بادشاہت، من یشاء، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع، اور چھینتا ہے تو الملک، ملک، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے۔ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں کہ اللہ سے جب دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو بادشاہت عطا کر، ہمیں یہ ملک عطا کر، بلکہ یوں کہا کہ تو ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چھیننا چاہتا ہے تو اس سے چھین لیتا ہے، گویا اب ان لوگوں سے تو یہ چھین لے، ہمیں دے دے۔ اس کے جو پیچھے دعا کرنے کا مقصد ہے۔ اسی طرح سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ گویا اس کے پیچھے بھی دعا کیا ہے کہ تو ہمیں عزت عطا کر، تو ہی تو عزت عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں ذلت سے بچا، تو ہی سو ذلت سے بچانے والا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر، تمام بھلائیاں، تمام بھلائیوں کی کنجیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، گویا ہمیں بھلائیاں عطا کر، اچھائیاں عطا کر۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے جاندار چیز کو، زندہ چیز کو، من المیت، بے جان سے، بے جان چیز سے، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے بے جان چیز کو، مردہ چیز کو، من الحی، جاندار چیز سے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے، اس سے جاندار یعنی مرغی نکل آتی ہے، اور مرغی سے انڈا۔ اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے
کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کہ جاہل کے ہاں بہت بڑا عالم پیدا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے دیندار فرد کے ہاں ایک بہت بڑا جاہل بھی نکل آتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. گویا اس میں یہ دعا ہے کہ تو ہمیں رزق عطا فرما. لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، جو مومن ہے وہ نہ بنائے الکافرین، کافروں کو اولیاء، دوست. ولی کی جمع ہے اولیاء. تو ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو جگری دوست ہو، جو رازدار ہو، جسے وہ اپنے دل کے راز بتاتا ہو. اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے امت مسلمہ کو. ایسے دوست نہ بنائے من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا، سوائے اس کے، ان تتقوا منہم تقاہ، ان کے کسی ظلم سے بچنے کے لیے اگر ایسا کیا جائے، اگر بچاؤ کے طریقے پہ ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، یعنی ان کا ڈر یا کسی کا ڈر تمہیں اتنا نہ ہو کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی نفس سے، اپنے ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قل، کہہ دیجئے آپ، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ، اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد، پائے گا یا دیکھے گا اس دن، کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو کیا ہوگا اس نے، من خیر، کوئی نیکی، کوئی نیکی کا کام چھوٹا ہو بڑا جو کیا ہوگا اس نے، اس دن وہ پائے گا محضرہ، حاضر، اپنے سامنے اس کو پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو عمل اس نے کیا ہوگا برا، کوئی برائی بھی کی ہوگی اسے بھی حاضر پائے گا. اس طرح ہم وہاں پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں بھی کہا گیا ہے کہ ایک ذرے کے برابر نیکی یا ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، وہاں دیکھے گا، وہ پائے گا. یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے. تودو، آرزو کرے گا اس روز جب وہ دیکھے گا نا ہر نیکی اور ہر بدی اپنے سامنے، تو پھر وہ چاہے گا، آرزو کرے گا، لو، کاش، ان بینہا و بینہ، کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان کیا ہوتا، امدن بعیدا، دور کا فاصلہ، کہ کاش یہ دن، بدلے کا دن، قیامت کا دن، کاش یہ اس میں اور اس میں، بدلے کے دن میں اور اس کے میں بہت ابھی فاصلہ ہوتا، ابھی یہ دور ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفس، اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. وہ قل، کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، یحببکم، تم سے محبت کرے گا اللہ، اللہ تعالی. ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم، تمہارے گناہ. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل، کہہ دیجئے آپ،
اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کیجئے، والرسول، اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے، ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ دو آیتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں، اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ دو احکامات اس میں، ایک اتباع، رسول کی اتباع، اور دوسری آیت میں رسول کی اطاعت۔ رسول کی اطاعت کے جواب میں کیا کہا کہ اگر انکار کریں وہ منہ پھیریں، تو پھر ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یعنی جب رسول کسی کام کا حکم دے، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جو بھی رسول کا حکم ہے وہ ماننا ہی ماننا ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اطاعت سے پہلے اتباع کی بات آئی ہے، تو اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، کسی کو دیکھ کر، انہیں دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا۔ وہ اگرچہ فرض نہیں، لیکن اس کے صلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ فرمایا اسی لیے کہ ان سے کہیں اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وہ کہا کرتے تھے یہودی بھی نصرانی بھی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک ٹیسٹ دیا گیا ان کے لیے کہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا یہ کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، تو سنو پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم پھر میری اتباع کرو، یعنی رسول کی۔ تو یہ اتباع جو ہے اس کے صلے میں اس کا جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی محبت ملے گی۔ یعنی رسول نے آپ سے کوئی کام کرنے کو کہا ہے یا نہ کہا، لیکن انہوں نے کیا ہے، تو آپ بھی ان کی محبت میں وہ کام کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اس صحابی کی بات آپ نے سنی ہے، بہت بڑے صحابی، انہوں نے ایک ہی ملاقات کی حضور سے، دور سے کہیں رہنے والے تھے، دور کے، وہ آئے، ایک بار ملاقات کی۔ جب ملاقات کی تو اس وقت حضور علیہ السلام کا یہ گریبان جو تھا کھلا ہوا تھا، بٹن نہیں لگی تھی، یہ بند نہیں تھا۔ تو اس نے اتباع اس کی ایسے کی کہ کبھی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے یہ بند نہیں کیا۔ یعنی اتباع کی جاتی اس انداز سے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ درخت کے نیچے، لوگ ان کے اور بھی ساتھ تھے، درخت کے نیچے تھوڑی دیر وہ بیٹھے، ایسے ہی بیٹھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو یہاں بیٹھے، لیکن آپ نے کوئی پیشاب وغیرہ تو کیا نہیں، ایسے ہی بیٹھے آپ چلے گئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایکشن جیسا کیا؟ کہا ہم یہاں سے گزر رہے تھے ایک بار، تو ہم تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ یہاں بیٹھے تھے، یعنی وہ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے یہاں بیٹھے، تو میں صرف ان کی اتباع میں تھوڑی دیر بیٹھا۔ یعنی محبت کا یہ عالم تھا، محبت کا یہ عالم تھا۔ کیا کیا حضور نے، کیسے کھایا، کیسے پیا، کون سا لباس پہنا، کس انداز سے گفتگو کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتباع میں آتی ہیں، اور اتباع جو کرے گا اس کا انعام ہے اللہ کی محبت اسے ملتی ہے۔ لیکن اب اتباع میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ مکمل ان کی اتباع جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ مثلا آپ نے گھر ہی نہیں بنایا، ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم گھر تو بنائیں گے۔ آپ کی کوئی جائیداد ہی نہیں تھی، جو بھی آپ کے پاس آتا آپ بالکل خالی کر دیتے تھے۔ آپ کو کوئی اس قسم کی غرض، اس قسم کی چیزوں سے محبت بالکل نہیں تھی۔ آپ نے اپنا پورا وقت وقف کر دیا تھا دین کے لیے۔ آپ بالکل کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے تھے کہ آپ کچھ کماتے یا کچھ، بلکہ پورا اپنا وقت دیا تھا آپ نے دین کو۔ کمائی کی کوئی فکر نہیں تھی، گھر آپ نے نہیں بنائے۔ اس حد تک ہم نہیں جا سکتے، لیکن جس حد تک بھی ہم سے ہو سکے اتباع کی کوشش کی جانی چاہیے۔ جس انداز سے آپ نے دین حق کی خدمت کی، کسی حد تک ہم بھی دین حق کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مہینہ بھی جو بڑا مقدس مہینہ ہے، روزوں میں کم از کم اس قسم کی طرف، اس چیز کی طرف بھی ہم دھیان دیں کہ حضور کے نقش قدم پہ کسی حد تک چلنے کی کوشش کریں۔ 100% تو ممکن نہیں، لیکن جس حد تک ہو سکے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے آپ کہ آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو تو اتباع کرو ذرا میری، حضور سے کہتا ہے میری اتباع کرو۔
اس کے صلے میں بہت بڑا انعام ملے گا. ایک تو تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور اس سے بڑی چیز یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور پھر اطاعت کا حکم آیا، اطاعت کرو رسول کی. اگر وہ پھر گئے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، وہ اطاعت سے پھر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ یہاں پر مکمل ہوئی پہلی تقریر. اب یہاں سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے. یہ 31 آیات تک چلے گی یہاں سے مسلسل. یہ جو آدھا ہے نا سورہ آل عمران کا پہلا نصف، اس میں یہ 2 تقریریں ہیں. یہاں ایک ختم ہوتی ہے، یہاں سے دوسری شروع ہوتی ہے. اب اس میں نصارہ سے، عیسائیوں سے خطاب ہے. وہ ان کا جو ماننا تھا، وہ جسے تثلیث ہم کہتے ہیں، ٹرائنیٹی، 3 خدا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہے، مریم ہے اور عیسیٰ ہے. وہ تینوں کو خدا مانتے ہیں. اور ایک اور ان میں گروہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ، روح القدس اور عیسیٰ، یعنی وہ تثلیث کے قائل ہیں. تو ان کے جواب میں اب اس وقت یہ نجران کا ایک وفد آیا تھا. نجران جو ہے وہ حجاز اور یمن کے بیچ ایک علاقہ ہے. وہاں صرف عیسائی بستے تھے. 1 لاکھ سے زائد جوان اس وقت ان کے پاس تھے جو لڑنے کے قابل تھے. ان کا ایک وفد آیا، وہ 60 آدمی تھے اور ان کے سردار بھی 3 ساتھ تھے. وہ آئے تھے ملاقات کے لیے، کچھ سوالات کرنے کے لیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. یہ 31 آیات ہیں، یہ خطبہ ہے. یہ تقریباً 9 ہجری میں یہ ہوا ہے نازل، یا اس سے کچھ انہی ایام میں یہ نازل ہوا ہے. اب دیکھیے ان میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، استفا، چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، علی العالمین، سارے جہان والوں پر. پہلا جواب اس میں یہ آ گیا کہ آپ کیسے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ خدا ہے؟ کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ وہ معجزاتی طور پیدا ہوئے بغیر باپ کے تو بس اس لیے وہ خدا ہے؟ کہ دیکھو ذرا آدم کو، اس کا نہ صرف یہ کہ باپ نہیں تھا، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی تو ہم نے معجزاتی طور میں انداز سے پیدا کیا. تو پھر دیکھو، بے شک آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، یہ سب جو ہیں ان کو ہم نے فضیلت عطا کی تھی. ذریتاً بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اولاد ہی تھے، مریم کی اولاد تھے، وہ بیٹے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ قالت، ذرا یاد کرو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اذ ہوتا ہے اگر، اذا بھی ہوتا ہے اگر. اذا جب ہم کہیں گے اس کا سیدھا مطلب ہے اگر، لیکن اذ میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے. یہ گرامر جو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو. اذ یعنی یہ بات یاد رکھنے اور یاد دلانے کے قابل ہے. تم بھی یاد کرو اس وقت کو جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک، کہ بے شک میں نے نظر کیا میں نے تیرے نظر کیا، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میں نے تیری نظر کیا. وہ محررن، اس کو آزاد کیا ہر مشقت سے، کوئی کام اس سے نہیں لیا جائے گا، وہ کلی طور آزاد ہوگا. فتقبل، تو اسے قبول فرما لے، منی، مجھ سے، جو میرے، یا مریم کی ماں کہہ رہی ہے، دعا کر رہی ہے اپنے رب سے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے سننے والا اور تو ہے جاننے والا. فلما وضعتھا، پھر جب وضعتھا، اس نے اس کو جنم دیا، قالت، تو کہا اس نے اس وقت، ربی، اے میرے رب، انی وضعتھا انثی، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو. یعنی میں نے کسے جنم دیا؟ لڑکی کو. گویا اس نے جب ارادہ کیا تھا کہ میں اس جو میرے پیٹ میں اللہ کی راہ میں یہ دے دوں گی، مکمل طور یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، تو اس کے ذہن میں تھا بیٹا ہوگا. جب پیدا ہوئی بیٹی تو کہا کہ یہ تو میں نے جنم دیا انسا، بیٹی کو.
ذرا ہوشیار ہو جو. انی وضعتها انثی، میں نے تو جنم دیا بیٹی کو. واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت، کہ اس نے کیا جنا، جو چیز جنی گئی تھی اس کو تو خوب جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اب اس میں دو رائے ہیں. مفسرین کچھ کہتے ہیں کہ یہ مریم علیہ اس نے مریم کی ماں نے کہا ولیس الذکر، اور بیٹا نہیں ہوتا کالانثی، بیٹی کی طرح، کہ میں نے تو جنم دیا بیٹی کو تو بیٹی نہیں ہوتی بیٹے کی طرح. تو اگر مریم کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو اگر اللہ کا قول اسے مانا جائے تو پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا قول ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ بیٹی ہے، مگر اس بیٹی جیسا بیٹا کون ہے. یعنی یہ بیٹی تو دی میں نے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے میں کیا کام لینے والا ہوں. اسی سے تو پھر آپ سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ وَإِنِّي، اور بے شک میں نے سمیت، میں نے نام رکھا، ہاں اس کا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عابدہ، یعنی بہت عبادت کرنے والی. میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي، اور میں أُعِيذُهَا، اسے پناہ میں دیتی ہوں، بکا، آپ کے، اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچا کر، شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی پناہ میں نے دے دی. میں نے فَتَقَبَّلَهَا، پس قبول کیا اس کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا، یعنی بہت ہی عمدہ طریقے سے، خوشی سے قبول کیا اللہ نے اسے. وَأَنبَتَهَا، اور پروان چڑھایا اسے، نباتاً حسنا، عمدہ طریقے سے، بہتر طریقے سے پروان چڑھایا اسے اللہ تعالیٰ نے. حسنا نباتاً، نبات چونکہ آپ جانتے ہیں گھاس کو بھی کہتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح گھاس خود بخود اگتی ہے اللہ کی نگرانی میں، اسے کوئی اگاتا نہیں، نہ کوئی کھاد ڈالتا ہے، نہ کوئی بیج ڈالتا ہے، وہ خود اگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی ذمہ خود لیا کہ میں اسے خود پالوں گا. کیسے پالوں گا کیسے نہیں. وَكَفَّلَهَا، اور اسے کفالت میں دیا، سپرد کیا اس کو، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے. کیسے کیا وہ آگے بات آئے گی اس میں کہ کس طرح سے ان کو کرنا پڑا. کلما، جب بھی، دخل، داخل ہوتے، علیہا، اس کے پاس، زکریا، حضرت زکریا، المحراب، حجرے میں، جب بھی حجرے میں اس کمرے میں داخل ہوتے تھے حضرت زکریا، جس کے پاس وہ رہی، وہ اس کے کھالو بھی لگتی تھی، اور وہ پیغمبر بھی تھے اس وقت کے. جب اس کے پاس جاتے، وجدا، وہ پاتے وہاں پہ، عندہا، اس کے پاس، رزقا، رزق، کھانا، پھل. قالا، تو کیا کہا کرتے تھے اس وقت زکریا علیہ السلام، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا. وہاں جو پھل دیکھتے تھے وہ بے موسم کے پھل، یعنی ایسا موسم جب سیب نہ ہو تو سیب دیکھتے تھے، جب کیلے کا موسم نہ ہو کیلے دیکھتے تھے، یعنی بے موسم کا پھل وہاں پہ دیکھتے تھے. کہا یہ کہاں سے آیا آج اے مریم. قالت، تو مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا، یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب. ہنالک، اب یہیں پہ مختصر کریں گے اب. ہنالک، یہیں پہ، یعنی اسی وقت، دعا کی. جب دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ وہ بے موسم کا پھل دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، تو ایک امید جاگی. بہت پہلے سے جس کی خواہش تھی کہ کوئی بیٹا ہوتا، انہیں بیٹا نہیں تھا. 100 یا 110 سال عمر تھی اس وقت، تو وہ امید جاگی. اس وقت انہوں نے پھر دعا کی. ہنالک، وہیں پہ اسی وقت، دعا کی انہوں نے، زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے،
قال اور کیا کہا دعا میں؟ کہا ربی اے میرے رب حبلی مجھے عطا کر من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن طیبہ پاک اولاد انک سمیع الدعاء بے شک تو دعا سننے والا ہے. فنادت ہو تو آواز دی اس کو الملائکۃ فرشتے نے وہو قائم جبکہ وہ کھڑا تھا یصلی نماز ادا کر رہا تھا فی المحراب حجرے میں وہ حجرے میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے آواز دی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک خوشخبری آپ کو سناتا ہے بیحییٰ یحییٰ کی حضرت یحییٰ یعنی ایک بیٹے کی خوشخبری تمہیں اللہ تعالیٰ سناتا ہے اور نام بھی اللہ ہی نے رکھا وہیں سے تجویز ہوا یحییٰ. یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ اور وہ زندہ رہا یعنی جوانی میں اس کی شہادت کس طرح سے ہوئی تو جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے ہمیشگی کی زندگی پاتا ہے. وہ الگ سے کسی وقت کہیں گے کہ اس کو کیسے شہید کیا گیا کیوں کیا گیا. بیحییٰ مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے بکلمۃ من اللہ بکلمہ حکم کی من اللہ اللہ کے وہ سیداً اور وہ سردار ہوگا وہ حصوراً اور حصور ہوگا نفس کو قابو میں رکھنے والا. اصل میں حصور کے معنی ہوتے ہیں کہ جوان ہونے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود دین کے کاموں میں اتنا مصروف ہونا کہ نکاح کا کوئی خیال تک نہ ہونا یعنی پاک باز ہونا نکاح سے بھی دور رہنا اور اس کا دھیان تک نہ لانا بہت پاک باز ہونا. وہ سید ہوگا وہ حصور ہوگا اور نبی ہوگا من الصالحین اور صالحین میں سے ہوگا نیکوکاروں میں سے ہوگا. قال زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انا یکون کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. وقد بلغنی جبکہ میں پہنچ گیا مجھ پر آ گیا الکبر بڑھاپا یعنی میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گیا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی اور میری جو بیوی ہے آخر وہ بانجھ ہے بانجھ یعنی وہ جوانی میں بھی اس قابل نہیں تھی کہ بچہ دے. اب تو اس کی عمر بھی ایک روایت کے مطابق 90 سال تھی اب کیسے وہ بچہ جنے گی. قال کذالک اللہ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا کذالک اللہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جسے اللہ پہ یقین ہو اللہ سے کچھ بھی دعا کر سکتا ہے اور اللہ کے قدرت پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت جس طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی ان کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہماری دنیا بھی سنوار دے ہماری آخرت بھی سنوار دے اور امت مسلمہ کو سرفرازی عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت اے بار الہ جو اس وقت ہم عجیب قسم کے ان حالات سے دوچار ہیں پوری دنیا میں امت مسلمہ جو ہے لاچار ہے اور مصیبتوں میں گرفتار ہے. اللہ ہم کو اب تو امن کی بہار اسلام کی بہار اور قرآن کی بہار دکھا دے. اے اللہ ہم سب پہ اپنا فضل کرم اور احسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.